جنگل میں مٹھو طوطی اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو بھی پڑوسی اچھی مل جائے وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ تو بس آج میں آپ کو اسی کے لیے ہی کہانی سناؤں گی۔ ان کے ہی پڑوس میں کالو کوا اور گوری کوی رہا کرتے تھے، جنہیں طوطی سے بہت ہی زیادہ چڑ تھی۔ وہ اس سے بہت ہی زیادہ حسد کرتے تھے۔ حالانکہ طوطی امیر بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر بات پر اس کو طعنہ دیتے رہتے تھے، فضول میں ہی اس کو تنگ کرتے رہتے تھے، کبھی بھی اس کو تنگ کرنے کا موقع نہ چھوڑتے تھے۔ ایک دن گوری کوی نے کہا، کالو جی، ایک شاخ اس کے گھونسلے سے ہماری طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ میں فوراً اس سے جا کر کہتی ہوں کہ یہ شاخ وہ کاٹ لے، ورنہ اس کے لیے اچھا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے فوراً مٹھو طوطی کو آواز دی، مٹھو طوطی، کہاں ہو تم؟ باہر نکلو، تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے میں نے۔ وہ فوراً اپنے گھر سے باہر آ گئی اور اس نے کہا، گوری کوی، خیر تو ہے، تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ تمہارے گھونسلے کی شاخ میرے گھر میں آ رہی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر وہ یہاں آ گئی تو میرے گھر میں ساری روشنی ختم ہو جائے گی۔ میرا گھر پہ سورج کی روشنی 12 بجے کے بعد پڑے گی، تو مہربانی کر کے اپنی یہ شاخ کاٹ لو، ورنہ میں کالو کو کہہ دوں گی، وہ اس شاخ کو کاٹ دے گا۔ اب یہ ہاتھ میں ہے تمہارے کہ تم کیا کرتی ہو۔ نہیں، آپ فکر بالکل بھی نہ کریں، میں اس شاخ کو خود ہی کاٹ لوں گی۔ آپ یہاں سے جائیں، میں فوراً کاٹتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ شکر ہے تم نے میری بات مان لی، ورنہ کچھ اور ہو جاتا۔ تو وہ فوراً اس شاخ کو کاٹنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے نے اس سے کہا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہم نے یہ شاخ کاٹ دی تو سورج کی ساری روشنی ہر وقت ہمارے گھر پر ہی پڑے گی، اور ہمارا گھونسلہ بہت زیادہ گرم ہو کر جل جائے گا۔ جی ہاں میرے بیٹے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے معاف کرنا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ ہمیں پڑوسی ہی ایسے ملے ہیں۔ آپ نے چڑیا کو دیکھا ہے، اسے کتنے اچھے پڑوسی ملے ہیں، اب ہمیں نہیں ملے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ تو کٹ گئی ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، اب ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ اندر آ جاتے ہیں تو مٹھو طوطی کہتی ہے کہ بیٹا، میں جیسے آپ کو روز کہانیاں سناتی ہوں، آج بھی میں آپ کو کہانی سناؤں گی، چاہے میں تھکی ہوئی ہوں۔ مجھے پتا ہے امی جان، آج آپ مجھے بہت اچھی کہانی سنانے والی ہیں، جلدی سنائیں، یاہو۔ ابھی وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ ان کی آوازیں کالو کوا اور گوری کوی تک گئی۔ ان کی آوازیں بہت آہستہ جا رہی تھی، مگر انہیں تو بہانا چاہیے تھا، تو کالو کوی نے کہا، گوری جا کر انہیں کہہ کر آؤ کہ اتنی زیادہ آوازیں نہ کیا کرے، مجھے تو ان کی آوازیں بہت ہی زیادہ بری لگتی ہیں۔ جلدی سے ان کو کہہ کر آؤ کہ مجھے بہت ہی زیادہ نیند آ رہی تھی اور انہوں نے ساری میری نیند خراب کر دی ہے۔ جا کر فوراً کہہ کر آؤ کہ آئندہ کے بعد اگر ان کی کوئی بھی آواز آئی تو ان کے لیے اچھا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم چیل کو بلوا لیں گے اور وہ ان کو گرفتار کروا لے گی، اور ہو سکے تو کھا بھی جائے اسے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے نکمے شوہر، تم تو کوئی کام کرتے ہو نہیں، پورا دن روٹیاں توڑتے ہو اور بستر توڑتے ہو، اور تمہیں آتا بھی کیا ہے۔ میں جا کر ان سے کہتی ہوں کہ میرے نکمے شوہر کو نیند آ رہی تھی، خراب کر دی۔ ارے نہیں گوری، ایسے بالکل بھی نہ کہنا، میں تو کتنا اچھا ہوں، اب جلدی جاؤ کہو انہیں۔ تو وہ فوراً چڑیا کے گھر گئی اور اس سے کہا، چڑیا بہن، یہاں آس پاس بھی بہت سے پڑوسی رہتے ہیں، تم ہو کہ بس یہ دیکھتی ہو کہ بس میں اکیلے ہی رہتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے شوہر کی آنکھ لگ جائے تو دوبارہ کھل جائے تو انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ وہ غصے سے باہر آئی اور اس نے کہا، گوری بہن، ہم نے آج تک آپ کی ایک ایک بات مانی ہے، اور اب میں بہت ہی زیادہ آپ کی باتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ مہربانی کر کے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور رہی بات میری آواز کی، تو میری آواز ایسی ہی رہے گی، اور
اگر آپ نے زیادہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے زیادہ آواز کروں گی، اور اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں چیل کو بلوا لوں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ گھر میں چلی گئی، اسے مایوسی کی حالت میں جانا پڑا۔